بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل SR اسلامک وائس۔ ناظرین، فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام تھا کہ یہ کسی مخصوص ظالم حکمران کا نام تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دراصل زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہوں کو زار، ایرانی بادشاہوں کو کسریٰ، چینی بادشاہوں کو خاقان اور روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا کرتے تھے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعون کو مصر میں فاراؤ کہتے تھے۔ مصری زبان میں ناظرین، فارا کا مطلب محل اور او کے معنی بلندی یا اونچائی کے ہیں، گویا اس کے معنی عظیم محل کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب عام ہو گیا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر، رعونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت ڈٹھائی سے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نمی سینا میں پیش قدمی کی، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ ناظرین، 3000 قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون نے مصر پر حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان کا یعنی فارس کی شاہی کا تھا، جو 332 میں قبل مسیح سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ تو ناظرین، اس کا پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا ہے، ابھی پارٹ 2 کی ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا فرعون کے بارے میں تھوڑا سا تعارف۔ مزید میں اس کی ویڈیو لے کر آؤں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب میرے چینل کو کر دیجیے گا۔ تھینکس۔